نے حالات حاضرہ کے تحت وقف قانون پر ایک توجہ ڈالی تھی۔ وقف مسلمانوں کی ایک عالمی پہچان ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول نے جو بہت سے اچھے کام سکھائے، اس میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ تم اپنی نجی جائیداد، اپنی نجی مال و دولت جو تمہارا اپنا ہے، یا تم نے خریدا ہو یا تم کو ماں باپ سے ملا ہو، اللہ نے تم کو ترقی دی، تم نے جائیدادیں خریدی، مکان بنائے، محلات بنائے، باغیچے بنائے، کھیت بنائے، اللہ نے ترقی عطا فرمائی۔ جب تم اس دنیا سے جانے لگے اور جب تم کو احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت نوازا ہے، کل کے دن میری آنکھ بند ہو جائے گی تو میرا کھیت پتہ نہیں کس کا ہوگا، میرا محل پتہ نہیں کس کا ہوگا، اگر میرے بال بچے ہیں تو بال بچوں ہی کے ہاتھ میں جائے گا، تو بال بچے پتہ نہیں اس کا کیا کریں، بیچ کے کھا جائیں، اس میں گناہ کریں یا ثواب کریں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میرا دل چاہا کہ میرے ہاتھ سے جائیداد آنکھ بند ہونے کے بعد نکلے یا حالات خراب ہونے پر خود ہم کو بیچنا پڑے، ہر حالت میں یہ جائیداد میرے بعد میرے فائدے کی نہیں رہے گی، ہم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے من نے کہا کہ کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور یہ جائیداد ہم کو فائدہ دیتی رہے، یہ جائیداد ہم کو لابھ پہنچاتی رہے، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ مکان، یہ دکان، یہ مارکیٹ، یہ کنواں ہم کو فائدہ پہنچاتا رہے، ایسی بھی کوئی صورت ہے، ایسا بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو ہمیں ہمارے دین نے بتایا کہ ہاں ایسا طریقہ ہے، ایسا تم کر سکتے ہو۔ کہا کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا تم اپنی زمین کا کوئی حصہ، اپنے مکان کو، مکان کا کوئی حصہ، پورا مکان یا مکان کا حصہ، زمین یا زمین کا کوئی حصہ تم چاہو تو اللہ کے نام کر سکتے ہو، اور اس کا مصرف، اپیوگ، یوٹیلیٹی، کیا مصرف لیا جائے گا اس سے، تم چاہو تو اس کو طے کر سکتے ہو، فائنل کر سکتے ہو۔ یعنی تم چاہو تو اپنی جائیداد کو ایک خاص مقصد کے لیے روک سکتے ہو۔ ہم نے مقصد پر روک لگا دی، یہی کام ہوگا، دوسرا نہ ہوگا۔ مثلا ہم نے 5 کٹھے کی ایک زمین، کہا کہ اس پر مسجد بنائیں گے، اس کو ہم مسجد کے لیے اللہ کو دیتے ہیں۔ یعنی یہ 5 کٹھا زمین، اس کا بہت سا مصرف ہو سکتا تھا، تالاب کھوداتی، سرائے بنتی، اسکول بنتا، اس میں مکان بنتا، اس میں مارکیٹ بنتا، اس میں ہاٹ لگتا، اس میں ٹم ٹم لگتا، دکان بنتی، کار پارک ہوتی، ایگزیبیشن لگتا۔ ان سب کو ہم نے کنارے کیا اور کہا کہ اس پر مسجد بنے گی، کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا، مسجد بنے گی۔ یعنی اس کے مصرف پر ایک طرف لا کے روک لگا دیا، مسجد تو مسجد، کچھ اور نہیں۔ یہ روک لگانے کو ہی وقف کہتے ہیں۔ وقف کے مطلب روک دینا، ٹھہرا دینا۔ مستقلاً جو وقف کر رہا ہے وہ اس کا پرپس، مقصد، استعمال روک دے کہ یہی ہوگا، کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ مسجد بنے گی، قبرستان ہوگا، درگاہ رہے گی، امام باڑہ رہے گا، خانقاہ رہے گی، اسپتال بنے گا، کنواں بنے گا، پانی کی نہر بنے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کسی زمین کے مقصد کو، پرپس کو، ضرورت کو روک دینے کو وقف کہتے ہیں۔ روکنے والا ایک کام اور کرے گا کہ اس کو اللہ کے لیے روکے گا۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ یہ 2 باتیں جب ایک جگہ اکٹھی ہو، یعنی پہلی بات تو یہ کہ کوئی زمین اللہ کو مالک بنا کے دے دی جائے کہ اللہ اس کا مالک ہے، اب میری ملکیت سے نکل گئی۔ دوسرے یہ کہ کوئی ایسے کام کے لیے دیا جائے جو اسلامی شریعت کے مطابق جائز ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسلامی شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق
اس کام کو کرنا جائز ہو، اس کام کے لیے وہ زمین روک دی جائے تو اس کو وقف کہتے ہیں، ہے نا؟ اب وقف، اس سے کتنا گہرا رشتہ ہے آپ کا، ایک ایک آدمی کا رشتہ ہے۔ یہ وقفی ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وقف نہ ہوتا تو پتہ نہیں آپ کو ڈر لگتا کہ اس کا مالک ہم کو اندر آوے دے گا کہ نہ آوے دے گا، ہے نا؟ ہم کہاں پہ بیٹھے بھائی ذرا پوچھ لیں، کہاں بیٹھاویں گے تو اٹھا دیں گے، تو اٹھو ادھر چلو، ادھر بیٹھو جا کے، وہاں چلے جاؤ، یہ تم کیسے آ گئے، تم باہر جاؤ، تم اندر کیسے آئے، تم باہر کیسے رہے؟ اور جب معلوم ہو گیا کہ مسجد ہے تو مسجد ہے تو وقف ہے، وقف ہے تو اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو اللہ کے لیے جب کوئی چیز وقف ہو جائے تو کس حق سے آپ جہاں چاہے آ کے بیٹھے، ہے نا؟ کسی کے مجال ہے، کوئی کہتے کہ پیچھے ہٹو تو، یعنی یہ کیسے بیٹھ گئے تم؟ ہم ہر جمعے کو یہاں بیٹھتے ہیں، اب بیٹھا کرو تم، آج ہم بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے گھر ہے، وہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ مالک ہے، تیرا بھی مالک میرا بھی مالک، ہم دونوں اللہ کے بندے۔ یہ وقف ہے، یہ وقف ہے میتن گھاٹ، اس لیے آپ اطمینان سے آتے ہو، ہے نا؟ خوشی خوشی آتے ہو، حق سے بیٹھتے ہو اور حق سے جاتے ہو، یہ وقف ہے، اس کو کہتے ہیں وقف۔ یہ وقف کا جو قانون بنا، جیسے جیسے سرکاریں آتی گئیں انہوں نے قانون بنایا، لیکن قانون بنانے والوں میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ وقف اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اور اللہ کے رسول کا سکھایا ہوا قانون ہے، اس میں جو بھی قانون بنے گا وہ اللہ اور رسول کے مطابق بنے گا، اس لیے کہ دینے والا مسلمان اور دینے کے لیے پریرت کرنے والا قرآن اور سنت، کس نے ان کو اتساہت کیا، پریرت کیا، انسپائر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم وقف کر سکتے ہو، اس کا فائدہ تم کو دونوں جہان میں ملے گا۔ اس لیے اس قانون میں ہمیشہ اس بات کی طرف دیکھا جائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، مسلمانوں کا ٹریڈیشن، شریعت کیا کہتی ہے، اس کے مطابق قانون بنے گا۔ 1995 میں جب یہ قانون آخری بار پارلیمنٹ سے پاس ہوا تو 1995 تھا، 1995 میں جب قانون پاس ہوا تو اس کا نام رکھا گیا وقف ایکٹ 1995، وقف کا قانون 1995 والا۔ ابھی جو نیا قانون آیا، جو اب آ رہا ہے، ابھی پاس نہیں ہوا، ابھی پارلیمنٹ نے پیش ہوا، میں نے بتا دیا تھا کہ کیسا چپ چاپ لایا گیا ہے نا؟ چپ چاپ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس آزاد ملک میں جب بھی کوئی قانون پاس کرانا ہو تو جس کے لیے پاس کرایا جا رہا ہو اس کے سامنے رکھا جائے، اس کو بتایا جائے کہ ہم کچھ قانون میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، ترمیم تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، آپ کے لیے ہے، آپ پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، آپ بولیے، کتنا اچھا ہوگا اس آدمی کا منشا جو قانون